کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس دعائیہ تقریب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما
رحمة يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد اللہ رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے اس روئے زمین پر تو وہ تاجدار مدنی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات اقدس ہے. تو آقا کی شان میں مدح ذرائی کے لیے ہم اسی مدرسہ کے ایک طالب علم چھوٹا سا طالب علم ہے بابو محمد ہدایت اللہ صاحب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور سامعین کے سامنے نعت پاک پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکمل نعت پاک سماعت فرمائیں. پڑھ درود پاک تجھ کو، پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. گنبد خضرا سے تیرا، گنبد خضرا سے تیرا رہبتا ہو جائے گا. گنبد خضرا سے تیرا رہبتا ہو جائے گا. پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. پڑھ کے بسم اللہ رب کی ذات پہ کر کے یقین. پڑھ کے بسم اللہ رب کی ذات پہ کر کے یقین. پڑھ کے بسم اللہ رب کی ذات پہ کر کے یقین. پڑھ کے بسم اللہ رب کی ذات پہ کر کے یقین. پڑھ کے بسم اللہ رب کی ذات پہ کر کے یقین. ارے پاؤں رکھ دریا میں خود ہی، پاؤں رکھ دریا میں خود ہی راستہ ہو جائے گا. پاؤں رکھ
دریا میں خود ہی راستہ ہو جائے گا، پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا، گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا۔ کون گستاخ نبی ہے، کس کو سچائی عشق ہے، کون گستاخ نبی ہے، کس کو سچائی عشق ہے، کون گستاخ نبی ہے، کسی کو سچائی عشق ہے، کون گستاخ نبی ہے، کسی کو سچائی عشق ہے، کون گستاخ نبی ہے، کسی کو سچائی عشق ہے، حشر کے میدان میں یہ، حشر کے میدان میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، حشر کے میدان میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا، گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا۔ تم صحابہ کی طرح ایمان پیدا تو کرو، 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 پھر سے دنیا میں تمہارا، پھر سے دنیا میں تمہارا دبدبا ہو جائے گا، پھر سے دنیا میں تمہارا دبدبا ہو جائے گا، پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا، گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا۔ قطر قطر میں ہے جس کے نور خدا، قطر قطر میں ہے جس کے نور خدا، جا کے دیکھو وہ دریا مدینے میں ہے، قطر قطر میں ہے جس کے نور خدا، جا کے دیکھو وہ دریا مدینے میں ہے، رب کا کعبہ تو مکے میں موجود ہے، رب کا کعبہ تو مکے میں موجود ہے، اور کعبے کا کعبہ مدینے میں ہے، اور کعبے کا کعبہ مدینے میں ہے، قطر قطر میں ہے جس کے نور خدا، جا کے دیکھو وہ دریا مدینے میں ہے، عشق آقا ہم در در بھٹکتے ہو تم، عشق آقا ہم در در بھٹکتے ہو تم، درد دل میں اٹھے تو تڑپتے ہو تم، عشق آقا ہم در در بھٹکتے ہو تم، درد دل میں اٹھے تو تڑپتے ہو تم، عشق آقا میں در در بھٹکتے ہو تم، عشق آقا میں در در بھٹکتے ہو تم، درد دل میں اٹھے تو تڑپتے ہو تم۔
اے مریضوں تمہیں کیسے بتلاؤں میں، اے مریضوں تمہیں کیسے بتلاؤں میں، اس مرض کا مسیحا مدینے میں ہے، اے مریضوں تمہیں کیسے بتلاؤں میں، اس مرض کا مسیحا مدینے میں ہے، قطرے قطرے میں ہے جس کے نور خدا، جا کے دیکھو وہ دریا مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم کو اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعائیہ تقریب مختصر وقت کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، وقت کی تنگی دامنگیر ہے اور تاثر پیش کرنے والے ہمارے پاس مہمان اعظام بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس سلسلے اس پر تھوڑی سی روشنی میں بھی آپ کے سامنے ڈال دوں کہ یہ منصب قضا کیا ہے۔ یہ بڑا ہی پروقار منصب ہے، بڑی ذمہ داری والا عہدہ ہے یہ منصب۔ اس پوسٹ پر جو بیٹھتا ہے یا اللہ پاک جسے بیٹھاتا ہے، یہ اپنے فضل سے اللہ پاک اسے بیٹھاتے ہیں، یہ اللہ پاک کا فضل ہے۔ یہ منصب قضا ایک عبادت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیگر عبادتوں کو اس قضا کا جو منصب ہے اس پر فوقیت اور ترجیح دیا کرتے تھے، اس کو اپنے نزدیک محبوب سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، ان کا قول ہے لأن أجلس قاضيا بين اثنين أحب إلي من عبادتي 70 سنة۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قاضی بن کر کے دو لوگوں کے بیچ میں بیٹھوں، فیصلہ کروں، یہ مجھے میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ سامعین، منصب قضا کی کرسی پر جو بیٹھتا ہے، اللہ پاک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ جب تک کہ وہ ظلم و جور سے محفوظ نہ ہو، اللہ پاک کی مدد ان پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع القاضی ما لم یجر، کہ قاضی کے ساتھ اللہ پاک کی رحم و کرم کا معاملہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ ظلم و جور نہ کرے۔ تو جب تک قاضی قرآن حدیث کی روح سے، قرآن حدیث کی روشنی کے مطابق فریقین کا جو معاملہ ہے فیصلہ کرتا رہتا ہے، اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ الغرض یہ کرسی، یہ پوسٹ منصب قضا بہت ہی اونچا پوسٹ ہے، ہم اور آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ کانٹوں بھرا پوسٹ ہے، پرخار وادی کی طرح یہ منصب ہے، لیکن ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ نے
ہماری نمائندگی کے لیے، رہنمائی کے لیے، ضلع کے رہنمائی کے لیے جس عہدے پر، منصب قضا پر جس شخصیت کو بیٹھایا ہے، وہ ایک فعال، قابل، باصلاحیت، فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی و قاضی امداد اللہ صاحب جس ادارے میں اس پوسٹ پر فائز ہوئے ہیں، وہ ادارہ مدرسہ فلاح المسلمین ہے، جہاں وہ دارالقضا میں قضا کے پوسٹ پر فائز ہوئے ہیں۔ وہ ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی بہاؤ، جس کا پھیلاؤ بہت دور تک ہے، جس سے فائدہ صرف گواہ پوکھر کے لوگ ہی نہیں، سرزمین راگو نگر بھوارہ کے لوگ ہی نہیں، بلکہ پورے ضلع کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہماری اس وقت یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم موصوف کے لیے تعاون کریں، جس لائن سے بھی تعاون کی ضرورت پڑے گی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تعاون کریں، چاہے تعاون کی جو شکلیں ہوں۔ سب سے پہلی ضرورت موصوف کو یہ ہے، وہ دعا کے محتاج، دعا کے حقدار ہیں، دعا کے مستحق ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ نے آپ کو جس پوسٹ پر فائز کیا ہے، بیٹھایا ہے، آپ سے اللہ پاک بڑا سے بڑا کام لے لے، اونچا سے اونچا کام اللہ پاک لے لے، آپ کے اندر جو صلاحیت ہے اس کے اندر اور ترقی اور اضافہ ہو، چونکہ وہ ہمارے بیچ میں عزیز ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، کم عمر کے ہیں، تجربہ ہوتے ہوتا ہے۔ تو ہمیں موصوف سے گزارش ہے کہ اپنے اندر کسی طرح کی بھی کوئی گھبراہٹ یا کم عمری کا شکار نہ ہو۔ آپ موصوف اچھی طرح واقف ہیں، تاریخ شاہد ہے، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ آخری وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ایک کم عمر صحابی کو امیر قافلہ بنایا تھا، جبکہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، اکابر صحابہ موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے صحابہ کو امیر قافلہ چنا تھا۔ وجہ کہ اس کے اندر، ان صحابہ کے اندر قابلیت تھی، جذبہ تھا، حوصلہ تھا، صلاحیت تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر قافلہ بنایا تھا۔ تاریخ شاہد ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنائے گئے تھے، وہ تو گھبرا رہے تھے کہ کام کیسے ہوگا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے سامنے کہا کہ رب العالمین، ایک میں ہی عمر نہیں بلکہ بہت سے عمر ہے، لیکن میرا ہی انتخاب ہوا، مجھے ہی چنا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جس کے اندر لیاقت ہوتی ہے، جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اللہ پاک انہیں چنتے ہیں۔ تو حضرت مولانا مفتی امداد اللہ صاحب کو اللہ پاک نے اپنا فضل سے انہیں نوازا، ایک چنا اور منصب قضا پر بیٹھایا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ ایک اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اس ادارے کے جو منتظمہ کمیٹی ہے اور اساتذہ کرام ہیں، ان کے طرف سے نامزد قاضی جو مدرسہ فلاح المسلمین میں قاضی کے پوسٹ پر منتخب ہوئے ہیں، ان کو اس قضات کی لائن سے جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، ہمارے انتظامیہ کمیٹی بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے، بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ وہ تعاون کریں گے، ہمارے کمیٹی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، وقت کی تنگی دامنگیر ہے، اس لیے ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہم تعارفی کلمات پیش کرنے کے لیے اسی مدرسہ کے پرنسپل، ایک قابل باصلاحیت عالم، استاد گرامی حضرت مولانا محمد جلال الدین صاحب مفتاحی کو ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ دعوت سخن دیتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور تھوڑی دیر تعارفی کلمات
ہم سبھی کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ و بہ نستعین، اما بعد، وامرهم شورى بینہم۔ سب سے پہلے ہم آپ تمام مدعوین کا شکر گزار ہیں اور علماء کرام کے شکر گزار ہیں کہ اس تشکرانہ اس مجلس استقبالیہ میں آپ تشریف لائے۔ ہم آپ کا دل سے شکر گزار ہیں۔ آج کا یہ اجلاس جس مقصد کے سے منعقد کیا گیا ہے، مولانا نے اشارہ کر دیا ہے۔ قاضی کا عہدہ جو ہے بہت اہم اور بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس سے عوام کے اونچ نیچ کا، بیع و شرع کا، طلاق کا، ان تمام کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ تو ہم ایمان والے ہیں، ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنا مقدمہ جو ہے سرکاری ادارے میں نہ لے جا کے دارالقضاء کے اندر رکھیں، تاکہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہاں قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ یہ عہدہ مدرسہ فلاح المسلمین میں مولانا حبیب اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اور زیادہ تر مسئلے کو وہ سنجیدگی سے لیا کرتے تھے۔ انہی کے فرزند ارجمند حضرت مولانا مفتی امداد اللہ صاحب کو امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ نے منتخب کیا ہے۔ ہم مولانا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دام درم قدم سخنے ہر طرف سے تعاون دیں، اور ہم اور آپ بھی تعاون دیں۔ اگر ہمارا تعاون نہیں ہوگا تو دارالقضاء کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے دارالقضاء کے اندر جو ہے بہت سارے ایسے مسئلے آتے ہیں جس سے عوام الناس کا رابطہ ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ جو ہے اس رابطے کو قائم رکھتے ہوئے دارالقضاء کے منصب پر جو مولانا فائز ہوئے ہیں مفتی امداد اللہ صاحب، اللہ نے اس عزیز کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے۔ ہمارے مدرسے میں جب سے وہ آئے ہیں، ہمارا مدرسہ آگے کی طرف پھلتا پھولتا نظر آیا ہے۔ اسی طرح دارالقضاء بھی انشاءاللہ پھلتا پھولتا نظر آئے گا۔ اسی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ حضرات کا شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان منصب قضاء پر جو ان کو رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے ہر لمحہ تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حکم الحاکمین ہم سامعین کو ان کی مدد کی